ویلکم ٹو آل آف یو. میرے یوٹیوب چینل پہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. میں ہوں محمد اسلم آوان، ٹیچر فرام مڈل اسکول لوور بچھائی. آج کی اس ویڈیو میں اپنے بالخصوص مڈل اسکول لوور بچھائی کے اسٹوڈنٹس سے اور ان کے پیرنٹس سے مخاطب ہوں، اور بالعموم وہ سارے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں. جیسے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ بچوں کو، کیونکہ آن لائن لیسن دیے جاتے ہیں، بچوں کو آن لائن جوڑا گیا ہے، اور اس میں انٹرنیٹ کا استعمال کیے بغیر یہ کام ممکن ہی نہیں ہے. اب آن لائن جو لیسن دیے جاتے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، بچے موبائل کو استعمال کرتے ہیں. پیرنٹس یہاں تک کہ پوری جانکاری اگر نہیں رکھتے، اس میں کچھ ضروری چیزیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے سائبر کرائم یا سائبر سیکیورٹی. سائبر کرائم یا سائبر سیکیورٹی یہ بہت سارے بچوں کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک نئی ٹرم بھی ہوگی، نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم انٹرنیٹ سے اتنے واقف نہیں ہیں، اس کی جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں. تو جب ہم نیٹ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے سماج یا معاشرے میں جب زندگی گزارتے ہیں تو بہت سارے معاملات بنتے ہیں، بہت سارے جرائم وجود میں آتے ہیں. ان جرائم کی شکل و صورت الگ الگ ہوتی ہے: چوری، ڈاکہ، کسی کو بدنام کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے خلاف کوئی نقصان پہنچانے والا کام کرنا، اس کو بدنام کرنے والا کام کرنا. یہ سارے ان جرائم میں آتے ہیں، اور ان کا ہمارے سماج اور معاشرے میں قانون ہے، اور اس سے ہمیں بچنے کی بھی ضرورت ہے، اور کسی کے خلاف کوئی کام ایسا کرنے سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے جس سے ہم قانون کے زد میں آ جائیں. یہی کام جب سماج اور معاشرے میں آن لائن انٹرنیٹ کی مدد سے کیے جاتے ہیں تو یہ سائبر سیکیورٹی یا سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں. تو جب ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسی ویڈیو، آڈیو یا سٹیٹمنٹ اپلوڈ ہو جاتی ہے جس سے کسی ملک کے خلاف، ہمارے دیش کی قانون کے خلاف، یا کسی ہمارے دوسرے بھائی کے خلاف کوئی ایسی چیز چلی جاتی ہے جو قانونی طور پر ہم نہیں کر سکتے، اور اس سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ اگر ہم کر بیٹھتے ہیں تو ہم اس کرائم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اس جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی سزا بھی مل سکتی ہے. اب یہ جانکاری ہمیں ہونی چاہیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے. کوئی ایسا فالتو میسیج، کوئی کسی کے خلاف ایسی افواہ جس کی آپ کو جانکاری پوری طرح نہیں ہے اور جس کو آگے بھیجنے کے آپ ذمہ دار نہیں ہو، ایسا میسیج یا ایسی جانکاری، ایسی افواہ، لوگوں میں غلط قسم کی خبر یا کوئی چیز بھی ایسی ہم بھیجنے سے پرہیز کریں. یہ کیونکہ سائبر کرائم میں ہی آتا ہے تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم فالتو میسیج نہ بھیجیں، اپنے کام تک رکھیں. کسی کو ایسے فون پہ دھمکی دینا، گالی دینا، برا بلا کہنا، کوئی بھی ایسی غلط قسم کی بات کرنا جو ہے وہ سائبر کرائم میں آتا ہے، اور اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. بالخصوص جو اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں کہ ان کو موبائل آن لائن کلاسز کے لیے دیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کا وہ خیال رکھیں، اس کی ان کو جانکاری ہونی چاہیے. دوسرا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے ہم سائبر کرائم کے زمرے میں آئیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باغی ہیں، جو قانون کو نہیں مانتے ہیں، فراڈ کرنے کے عادی ہیں. چوری ڈکیٹی ویسے بھی جیسے معاشرے میں ہوتی ہے، اسی طرح آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہوتی ہے. تو ان کے شکار ہم ہو جاتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا کیسے ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کے موبائل کے اوپر مختلف قسم کے میسیج آتے رہتے ہیں. کبھی ریچارج کے نام پر آتے ہیں، جی اس لنک سے آپ ریچارج کر سکتے ہو، آپ کو فری ریچارج ملے گا اتنے کا. تو آپ اس لالچ میں آ جاتے ہو کہ اتنے کا فری ریچارج ملے تو یہ کر ہی لینا چاہیے.
تو حقیقت میں وہ کوئی ایسی اس میں سکیم ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا کچھ نہ کچھ نقصان ہونے والا ہوتا ہے، تو ایسی لالچ میں آپ کبھی نہ آئیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں آپ کو کوئی لنک آ جاتا ہے کہ آپ اس لنک کے ذریعے ہمارے گروپ کو جوائن کرو، تو وہ گروپ جب آپ جوائن کرتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے کام کا گروپ نہیں ہے، یہ فالتو گروپ ہے، یا آپ کے بچوں کو مس گائیڈ کرنے والا گروپ ہے۔ تو ایسے گروپ کو آپ لنک کے ذریعے جوائن کرنے کی کوشش نہ کریں جس سے آپ کو پتا ہو کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا کوئی آپ کے اس کے اوپر میسج آ جاتا ہے، آپ کے موبائل پر ایک میسج آتا ہے کہ آپ کے موبائل میں وائرس آ چکا ہے اور وائرس کلینر آپ ڈاؤن لوڈ کرو ہمارے اس لنک سے۔ اور یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے، جو بھی آپ کو ایپ ڈاؤن لوڈ ضرورت کی کرنی ہے تو وہ اپنے موبائل کے پلے اسٹور سے ہی کریں، کیونکہ جب آپ اسی طرح پرائیویٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں اپنے کام کی تو اس کے ریلیٹڈ اور اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ایپس جس سے آپ ویڈیو یا فیس بک پر کوئی چیزیں دیکھتے ہیں اس کی کچھ فائلز آپ کے موبائل میں آٹومیٹکلی انسٹال ہو جاتی ہیں جن کو کوکیز کہتے ہیں، اور ان فائلز کی وجہ سے آپ کا اس چینل کے ساتھ پھر رابطہ بنا رہتا ہے اور وہ آپ کے کام کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ یہ تو آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے کہ آپ کو جو ضرورت تھا وہ آپ کو آپ کے چینل نے بھیج دیا، اور آپ ایجوکیشن ریلیٹڈ اگر کوئی چینل دیکھ رہے ہو تو اس کی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہتی ہیں۔ لیکن جو یہ فالتو لنکس آتے ہیں ان کے ذریعے بھی کچھ ایسی کوکیز فائل جو ہے آپ کے اس میں وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے یہ تھرڈ پارٹیز جو فائلز آپ کے اس میں آتی ہیں تو یہ آپ کا ڈاٹا چوری کر سکتی ہیں، آپ کے موبائل کے بہت ساری ایسی پرائیویسی اور سیکریسی جو ہے وہ آپ سے چوری کر کے اس کا غلط استعمال کر سکتی ہیں۔ لہذا آپ کبھی بھی ایسی کوئی بھی ایپ جس کا آپ کو لنک آئے اس کو کبھی ڈاؤن لوڈ نہ کریں، کبھی کسی ریچارج کے چکر میں نہ پڑیں، کوئی ایسا فالتو میسج جو آپ کے کام کا نہیں ہے اس کو آپ کلک مت کریں۔ اور اس کے بعد آپ کے لیے سیکیورٹی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے اوپر اپنا کوڈ لگا کے رکھیں، جو کوڈ آپ کو ہی پتا ہو، دوسرے کسی کو پتا نہ ہو، تاکہ ہر آدمی آپ کے موبائل کا مس یوز نہ کر پائے۔ اس کے بعد کبھی کبھی آپ کو فون پہ کال آ جاتی ہے، جی آپ کا اکاؤنٹ نمبر بند ہونے والا ہے، آپ اپنا اے ٹی ایم نمبر بول دیجئے یا اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیے یا کوئی بھی ایسی چیز۔ تو ایسا کبھی بھی آپ کو آن لائن نہیں کرنا ہے کہ کوئی اپنی بینک کی انفارمیشن، اپنا پین نمبر، اپنا آدھار کارڈ نمبر یا اپنے اکاؤنٹ نمبر کی کوئی جانکاری آپ آن لائن کسی کو فون پر بتائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آن لائن انٹرنیٹ کو کے ذریعے ہمیں ان سے ہوشیار یا چوکنے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو یا کسی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے جس کی بدلے میں ہمیں سائبر کرائم کی زد میں آنا پڑ جائے گا، یا کبھی ہم کسی سے ایسا نقصان اٹھا سکتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اے ٹی ایم نمبر اور موبائل نمبر دیا، کسی کو فون نمبر اپنا بتا دیا جو آدھار سے لنک ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے جو وہ ٹرانسفر کیے انہوں نے اور وہ چوری ہو گئی آن لائن۔ اس کا بعد میں ان کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ کہاں گئے۔ تو آج کی یہ پہلی ویڈیو جو ہے اس کی کس قسم کی چوریاں ہوتی ہیں، کس قسم کے یہ ہمیں ہوشیار یا چوکنے رہنے کی ضرورت ہے، یہ نیکسٹ اس کی جب بھی آئے، کیونکہ ہر بدھوار کو، پہلے بدھوار کو ہر مہینے آپ کا یہ اویئرنیس ایک پروگرام ہوتا رہے گا، اس میں آپ کو مزید جانکاری ہم دیتے رہیں گے۔ تو آج تک آپ کو صرف جتنی اس کی جانکاری ملی ہے اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے لیسن میں، تب تک اللہ حافظ۔